अस्सलाम वालेकुम, आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आफ्ताब नज़ीर साहब। वेलकम कहेंगे सर आपको, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और आज के पॉडकास्ट में बहुत से टॉपिक्स हैं हमारे पास जिन पर बात की जाएगी। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के अक़वाम मुत्तहिदा में OIC रुकन ममालिक को जनूबी एशिया में भारत की जारहियत और बेबुनियाद इल्ज़ामात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है, इस पर बात करेंगे। और OIC की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड माहितों के एहतराम पर भी ज़ोर दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए, हमारे पास और भी बहुत कुछ है। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ ज़िम्मेदाराना और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड के मुताबिक था, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। और किस तरीके से वहाँ जाके उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, दुनिया ने इस पर बात की है और दुनिया ने इसको फिर देखा है। भारत ने पाकिस्तान की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश जो है उसको मुस्तरद किया है। हालांकि ऐसा करना चाहिए था। स्टार्ट में भारत की तरफ से यही कहना था कि पाकिस्तान जो दहशतगर्द हैं, जिन्होंने पहलगाम वाक़या जो है वो सर अंजाम दिया है, अगर वो दहशतगर्द हमारे हवाले कर देता है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और उसके बाद उनका जो एक बयान हमला करने के बाद सामने आया, जब पाकिस्तान की तरफ से भी उन पर जवाबी वार किया गया तो उनकी तरफ से एक सवाल फिर वो कहते हैं ना मासूमाना सवाल पूछा गया कि हमने तो सिर्फ यही चाहा था कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दों के अड्डे हैं उन्हीं को ख़त्म किया जाए, तो तभी तो हम लोगों ने ये किया। लेकिन भारत ये नहीं जानता कि उसमें कितने मासूम बच्चे जो हैं वो शहीद हुए, उसमें कितने हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो शहीद हुए, या अगर बात कर ली जाए ज़ख्मी हुए। और उसके साथ साथ एक मस्जिद जो थी उसको भी शहीद किया गया है। क्या कहेंगे आफ्ताब साहब? मेरी बहन बहुत शुक्रिया आपका। हम पानी ही से शुरू करते हैं। जी जी। एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत है और करोड़ों इंसानों का पानी बंद करके भारत पाकिस्तान पर आबी जारहियत मुसल्लत करने जा रहा है। और हमने ये दुनिया को बता दिया है कि या तो हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व हों, जब कुछ किया भी नहीं। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो साबित भी हुआ, वक्त ने साबित किया। ख़ुद हिंदुस्तान की कांग्रेस ये कह रही है, ख़ुद हिंदुस्तानी मीडिया सवाल उठा रहा है, ख़ुद हिंदुस्तान के रिटायर्ड फ़ौजी ये बता रहे हैं, ख़ुद ये पूछ रही है सारी दुनिया कि उस वक्त सिक्योरिटी क्यों हटाई गई, वहाँ सिक्योरिटी क्यों ना दी गई, जो लगी हुई फोर्सेस थी उन्हें क्यों पीछे किया गया। इसके साथ साथ मज़ीद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस। वो तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस्टेब्लिश हो चुका है जी। इसके बाद आपने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। पाकिस्तान का बड़ा एक कैलकुलेटेड, बड़ा नपतुला, बड़ा जिम्मेदाराना एक रिस्पॉन्स था। उस रिस्पॉन्स के बाद जब भारत का कहीं मंजन ना बिका तो अब इंडिया आ गया अपनी औकात पे। और ये वही जहनीयत है, ये वही जहनीयत है। मैं बार बार कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं ये बातें ना किया करें। क्या हुआ था करबला में? क्या हुआ था? पानी रोका गया था, पानी बंद किया था शहजादों पर, बिल्कुल नवासा रसूल पर, अहले बैत पे पानी बंद किया गया। तो मुसलमान तो ये झेलते आए हैं, मुसलमान आदी हैं इन हथकंडों के। मुसलमान मरकर भी शहीद हो जाता है, कर दो। सुना फिर जवाब हमारे DGI SPR का क्या फरमाया कि अगर तुमने हमारा इंडस वाटर ट्रीटी, सिंतास मुआहिदा यक तरफा तौर पर कैंसिल किया, मनसूख किया, तो हम 6 के 6 दरिया वापस लेंगे। ये कितनी बड़ी धमकी है। ये दुनिया, आलमी दुनिया, आप पाकिस्तान में बैठे ना, आपको तो अंदाजा ही नहीं है। आलमी दुनिया ने बड़ा सीरियसली ये धमकी नहीं थी, हम ऐसा कर भी सकते नहीं, वो तो बता दिया उनको, सोचना भी मत। हाँ, उसके बाद फिर जो हालात हैं, इंडिया को अब कुछ नहीं समझ आ रही, करे तो क्या करे, जाए तो क्या। आराम से बैठता है तब भी मसला है, आराम से नहीं बैठता तब भी मसला है। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि पहलगाम वाक़या होता है, उसके बाद 5 मिनट के अंदर एक FIR दर्ज होती है पाकिस्तान पे, भाई जो भी दहशतगर्द है हमारे हवाले कर दिए जाए। उसके बाद सिंतास माहिदा जो है उसको ख़त्म करने की बातें की जाती हैं। और उसके बाद फिर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की बातें की जाती है, फिर जंग मुसल्लत भी कर दी जाती है। फिर पाकिस्तान का जब जवाबी वार उनको मिलता है तो उसके बाद उनकी तरफ से होता नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं चाह रहे थे। तो क्या ये सब कुछ पानी रोकने के लिए किया जा रहा था कि भाई पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाएगा? ये तो एक देखिए, पानी, ये तो एक बड़े अरसे से पेशनगोई चली आ रही थी कि अगली जंगें पानियों पर होंगी, और वो उसका एक ग्राउंड बन गया है, चीज़ें शुरू हो गई हैं। लेकिन हिंदुस्तान असल में ये समझता था, पाकिस्तान को तरने वाला समझता था। हिंदुस्तान पाकिस्तान को तरने वाला समझता था। अब सूरत हाल ये आन पड़ी है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को औकात याद दिला दी है। अब उसके पास जितने भी औजार थे, जितने भी कारतूस थे, वो चला दिए, हत्ता के चले कारतूस भी चला दिए।
اب ہندوستان کے بعد باقی کچھ نہیں بچا. یہ آخری ہتھ کنڈا تھا, یہ بھی کر لے, آخری حد کرنا تھا وہ بھی کر لے. اچھا سر, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بے بنیاد بھارتی الزامات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے منتخب اراکین کے ساتھ دلائل کے ساتھ مسترد کیا. جی, انہوں نے بتایا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے. انہوں نے اقوام متحدہ, آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ بلاول صاحب نے ان 80,000 شہداء کا بھی ذکر کیا جو سویلینز پاکستان میں ہندوستانی دہشت گردی کا نشانہ بنے. جی, ہندوستان اس دہشت گردی میں معاونت کرتا ہے, جی, ان کی سرپرستی کرتا ہے ان دہشت گردوں کی جنہوں نے پاکستانیوں کو شہید کیا. تو 80,000 جانیں دی ہیں ہم نے ہندوستانی جارحیت جو پاکستان پر مسلط کی گئی اس میں. بلاول صاحب نے بہت اچھا مقدمہ رکھا ہے, ایک کامیاب سفارتکار, کیونکہ ماضی میں یہ ہمارے وزیر خارجہ بھی رہے ہیں. پھر ان کی تربیت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اللہ یرحم علیہا, ٹھیک ہے, انہوں نے کی. اور بی بی شہید کے ساتھ میں آج مسجد اقصیٰ کے امام صاحب سے ملا, تو انہوں نے مجھے ایک بڑا تاریخی واقعہ بتایا. انہوں نے کہا کہ میری محترمہ کے ساتھ دبئی میں ملاقات ہوئی, بلاول چھوٹے سے تھے اس وقت. تو پھر محترمہ جب کراچی تشریف لائی تو مسجد اقصیٰ کے شیخ بیوض جو اس وقت سابق امام تھے, انتقال ہو گیا ہے, اور یہ جو شیخ تمیمی جو آج کل پاکستان دورے پہ, یہ دونوں آئے اور محترمہ سے بلاول ہاؤس, یہ جو کلفٹن میں جو گھر تھا محترمہ کا, وہاں ملے. اور وہاں ملاقات میں بلاول صاحب بھی موجود تھے, یہ اس وقت بچے تھے. تو جس بچے کی تربیت مسجد اقصیٰ کے امام اور عالمی رہنماؤں اور بی بی شہید جیسی قائد کے زیر سایہ ہوئی ہو, تو وہ بچہ کیا ہوگا. پھر اس کے والد زرداری صاحب کی سیاست تو ویسے پاکستان بھر میں مشہور ہے. مطلب وہ ایک جملہ کہا جاتا تھا بڑا مشہور بہاریوں کے بارے میں, وہ پھر کراچی میں زرداری صاحب کے بارے میں مشہور ہو گیا. میں وہ مثال دے دوں کہ جو نہ کٹے آری سے وہ کٹے بہاری سے. تو وہ اب جو ہے انہوں نے زرداری صاحب کے بارے میں مشہور کر رکھا ہے کہ جہاں کوئی مذاکرات کامیاب نہ ہو رہے ہوں, کوئی نہ مان رہا ہو, تو اس ڈیل میں, ان مذاکرات میں آپ زرداری صاحب کو ڈال دیں, وہ کام ہو جائے گا. تو جب باپ ایسا ہو, ماں ایسی ہو, نانا ذوالفقار علی بھٹو ہو, ماموں مرتضیٰ بھٹو جیسے ہوں, شاہ نواز جیسے ہوں, اور پھر سر شاہ نواز جیسے گرینڈ فادر ہوں, ہوتا ہے ایسا, پھر ایسا ہو جاتا ہے. اچھا, یہ پاکستان نے جامع مذاکرات انڈس واٹر معاہدے کی بحالی اور مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیا ہے, ایسا بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے. مسئلہ کشمیر کو کیا خوبصورت انداز میں انہوں نے وہاں جا کر اٹھایا, اور مسئلہ کشمیر پہ ہمیشہ اگر بات ہوتی ہے تو آئی تھنک سو یہ مسئلہ جو ہے بہت جلد حل ہو جائے گا. OIC نازک وقت میں دنیا کا اخلاقی ضمیر بن کر سامنے آیا ہے, جبکہ مسئلہ کشمیر کی منصفانہ حل کے لیے حمایت جاری رکھی جائے گی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں مسئلہ کشمیر اٹھ کے ہے. اس کا کریڈٹ یقیناً بلاول صاحب کی سفارتکاری ہو یا شہباز شریف صاحب کی حکومت, سیاسی قیادت, سفارتی حلقوں کو جاتا ہے. لیکن یہ ایک بڑی والی لیکن میں یہاں ضرور ایڈ کروں گا کہ اس سب کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے. حافظ صاحب کی کوششوں سے, کاوشوں سے, محنت سے جو ایک مارکہ حق ہم نے, ایک فتح ہمیں آپریشن بنیان مرصوص میں حاصل ہوئی, دوبارہ مسئلہ کشمیر ٹیبل پہ آ گیا ہے, دوبارہ مسئلہ کشمیر ڈسکس ہونے لگا ہے. غزہ کا مسئلہ اور کشمیر کا مسئلہ دونوں برابر پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہے ہیں. تو یہ کریڈٹ افواج پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو بھی بہرحال دینا چاہیے, جنہوں نے اتنی محنت کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں ہمارا یہ, اب میں چونکہ ایسی کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہا, کہ یہ ہمارا مسئلہ دب گیا تھا اور ہم صرف 5 منٹ کھڑے ہو کے ان کے لیے احتجاج کرنے پہ آ گئے تھے. تو اب ہم واپس کشمیر لینے کی بات کریں. اچھا, وہ بار بار ایک آپ کا جو جملہ ہے میرے کانوں میں ایسے مطلب بار بار سے مجھے سنائی دیتا ہے کہ مودی کے ساتھ مودی والی ہو رہی ہے. بھارت کو G7 میں ابھی تک نہ بلانا اس حقیقت کا عکاس ہے کہ دنیا ہندوتوا اثرات اور غیر قانونی مداخلتوں سے محتاط ہو چکی ہے. آپ کے نزدیک مطلب کس طرح دیکھتے ہیں کہ G7 میں کیوں نہیں بلایا گیا؟ آکاشا, بہت کوئی مطلب ایسی چیز ہی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. سری لنکا کے اندر ہندوستانی مداخلت, بنگلہ دیش کے اندر بھارتی مداخلت, پاکستان کے اندر انڈین مداخلت, نیپال کے اندر انڈین مداخلت, چائنا کے اندر انڈین مداخلت. بابا کیوں کہاں یہ نہیں کو تنگ کیا ہوا ہے؟ بالکل, دنیا میں سکون سے رہو, رہنے دو.
کیوں ہر جگہ انگلی کرتے ہو؟ کیوں اپنے ٹکڑے کروانا چاہتے ہو؟ آپ سے بنگالی تنگ، آپ سے نیپالی تنگ، آپ سے سری لنکن تنگ، آپ سے ماؤ نواز تنگ، آپ سے تامل تنگ، آپ سے مسلمان تنگ، آپ سے چینی تنگ، اور تو اور اب افغان بھی آپ سے تنگ ہو گئے ہیں۔ ارے بابا جان چھوڑو، امریکہ اور کینیڈا جیسے ممالک بھی اب ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ یار مودی جی بس کر دو، خالستان وہ ہمارے وہاں جو تحریک آپ نے دیکھی ہوگی کینیڈا میں اور امریکہ میں، وہ لوگ بھی مطلب بس کتنی کرو گے؟ ساری دنیا میں انگلی، ہر جگہ دہشت گردی، ہر جگہ پنگا، بس کر دو، بس کر دو، اب تمہاری سنی نہیں جائے گی کہیں پہ بھی جائے گی۔ کہیں۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی جنگ کا سینیریو ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ جو آپ کے نیبر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بنا کے رکھی جائے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں اور ہمیشہ امن کی بات کی جائے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہندوستان کی بات کر لی جائے تو مودی سرکار کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ کسی کے ساتھ بنا کے نہیں رکھنی۔ تو سپیریئر سمجھتے ہیں آپ۔ یہ دیکھیں نا کہ ان کو وہ لیٹن امریکہ جس کا دنیا کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہاں جا کے وہ اپنی سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان نے کیا کیا ہے؟ اڑوس پڑوس، ٹھیک ہے، گو کہ ہمارے اختلافات تھے لیکن افغانستان سے بڑا اسٹرانگ میسج آیا۔ انہوں کے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ پاکستان کے خلاف لڑنا جہاد نہیں ہے، اور بڑا ڈس آن کیا انہوں نے چیزوں کو، بہت اچھی ایک تازہ ہوا کو جھونکا ہے۔ ایران کے ساتھ جو بھی حالات تھے، شہباز شریف صاحب گئے، خامنہئی صاحب نے کیا کہا، اس طریقے سے جو بھی اڑوس پڑوس کے ممالک، چائنا کھل کے ہمارے ساتھ آ گیا، بلکہ بڑا کچھ آ گیا۔ تو اڑوس پڑوس کے ممالک، ریجنل پاورز، ترکیہ کو دیکھیں، روس کو دیکھیں، بڑے بڑے پلیئر سب کھل کے پاکستان کے ساتھ آ گئے۔ انڈیا اکیلا رہ گیا، کوئی نہیں ہے۔ یہ تنہائی کا شکار جو ہوتی ہیں قومیں نا، آئسولیشن جن کے مقدر اور نصیب میں آ جاتی ہے، تو تباہی کا آغاز وہاں سے ہو جاتا ہے۔ وہاں سے وہ آئسولیٹ ہو چکے ہیں، اب تباہی کا آغاز ہے۔ بہت شکریہ آفتاب نذیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان نقاشو یاسین کو دیجیے اجازت، خدا